براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ایسی ہیں آپ کے سامنے جو پرائم منسٹر ہمیں بتاتے رہے کہ وہاں پہ اگر کسی کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے کسی شہر میں تو اس کی زندگی بھی آسانی سے رواں دواں ہے, کیونکہ اس کی جو بیسک ضرورتیں ہیں, اس نے شناختی کارڈ بنانا ہے, اس نے ڈرائیورز لائسنس بنانا ہے, اس کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہوتی ہیں. بنیادی طور پر یہاں ڈسکنیکٹ تھا. ایسی حکومت آتی تھی جو نچلے طبقے سے لوگوں کو لیتے تو تھے, میں بہت سارے لیڈران کے نام لے سکتا ہوں جو نچلے طبقے سے آئے ان میں, لیکن وہ ان کو کبھی اپنی برابر تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ یہ دکھانے کے لیے کہ نچلے طبقے کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, وہ آ تو جاتے تھے لیکن فیملی لمیٹڈ ہوتی تھی پارٹیز. یہ پہلی دفعہ ہے ہم تینوں آپ کے سامنے بیٹھے, ہمارے تینوں کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہم تینوں کسی ایسی فیوڈل فیملی سے نہیں ہیں, اور ہم تینوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس چیز کی نشاندہی کہ نہ صرف ہمیں ریپرزنٹیشن ہے بلکہ ہماری بات سنی جاتی ہے, اور ہم آپ کے طبقے میں سے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے. تو یہ پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے اس کے بارے میں جو پرفارمنس ہے اس کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس مہینے کی کوشش کریں گے اس کو ہر مہینے آپ کے سامنے رکھوں میں, آپ 9 آنورڈ, لیکن اس مہینے کی میں آپ کے سامنے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. اوور آل اس دفعہ بتاتے ہیں, اگلی دفعہ سے مہینہ وائز آپ کو بتاؤں گا. تو کمپلینٹس تو پہلے بھی چلتی رہی, لیکن اب آپ کو اس کا پروسیس بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جب کمپلینٹ کوئی سالو نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ٹائم تھوڑا کم ہے تو میں کوئک کروں گا. تقریباً ٹوٹل جو کمپلینٹس ہیں ابھی تک وہ 22 لاکھ موصول ہوئی ہیں, جس میں سے جو ان لینڈ ملک کے اندر سے کمپلینٹس ہیں وہ 94% سے تھوڑی اوپر ہیں. جو اوورسیز پاکستانیز نے کی ہیں وہ کچھ 5.5% کے قریب ہیں, اور جو فورنرز نے کی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں, جو فورنرز ہیں انہوں نے جو اس پورٹل پہ کمپلینٹس کی ہیں وہ 0.32% ہیں. پنجاب کی اب یہ اس کی ڈویژن تو میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں, ڈاکومنٹ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, لیکن جو ریزالو کمپلینٹس ہیں پہلے میں آپ کو پروسیس بتا دوں کہ جب ایک کمپلینٹ آتی ہے تو 21 دن کا وقت اسے دیا جاتا ہے, 20 سے 21 دن کا کسی بھی آفیسر کو کہ وہ اسے ریزالو کر دے. مثلا اگر آپ کو فرد لینی ہے, آپ کو ڈومیسائل لینا ہے, تقریباً 7,500 شکریہ تقریباً 7,500 ڈپارٹمنٹس ہیں پورے پاکستان میں جن کی کمپلینٹس پورٹل کے اوپر آ سکتی ہیں. اس کی ڈیٹیل پورٹل پہ ہے اور وہ کسی ٹائم ایکسپلین بھی کر دیں گے. ان 7,500 ڈپارٹمنٹس میں شناختی کارڈ ہے, آپ کا جو بلدیہ کا نظام ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی جو آپ کی بیسک ضرورتیں ہیں عوام کی ان سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر کے پرائم منسٹر آفس میں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. وہاں سے وہ کمپلینٹ اسی ٹائم اس ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہے. انہیں 20 سے 21 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کمپلینٹ کو سالو کریں. اگر وہ اس میں نہیں کرتے تو اس کے بعد ان کو ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے اسے نہیں کیا, اس کو ہم الرٹ ان کو جاری کرتے ہیں. اگر 41 دن کے اندر وہ نہیں کرتے تو اس کمپلینٹ کو سپر ایسکیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اور جب کوئی کمپلینٹ سپر ایسکیلیٹ آتی ہے تو دیٹ مین اب پرائم منسٹر آفس کا ڈسسیٹسفیکشن ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف, اس کارکردگی پہ, اور اس کو بلیک کلر کر دیا جاتا ہے. اور پھر پرائم منسٹر ان منسٹریز کو, ان منسٹر صاحبان کے انڈر جو آتے ہیں ڈپارٹمنٹ, ان کو ایک لیٹر کے تھرو پرائم منسٹر آفس یہ چیزیں بتاتا بھی ہے, اور یہ بہت ہی ریگولرلی ہو رہی ہیں. اور پرائم منسٹر آفس کے جو ہائیسٹ آفیشلز ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. یہ کسی آپ یہ سمجھیے کہ اس کو اگر کوئی گریڈ 18 یا 19 یا 20 کے آفیسر دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر نے اسے جو ان کے سب سے ہائیسٹ آفس میں پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے, جو ریگولرلی اس کو چیک کرتے ہیں, ریگولرلی اس پہ کام ہوتا ہے. وہ مناسب نہیں ہوتا نام, اسی لیے نام نہیں بتایا, ورنہ پہلے ہی بتا دیتا آپ کو, کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے. نام آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر عمران خان کا, اور وہ میرا خیال اپوزیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک ہی نام کافی ہے. اچھا, اب جب سپر ایسکیلیشن کی میں نے آپ کو بات کہی تو آج آپ کے سامنے ڈیٹا اس لیے رکھنا بھی ضروری تھا کہ ہمیں نظر آئے کہ جو یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی حکومتیں بنی ہوئی تھیں ان کی اصل میں کرتوت کیا ہے. جب عوام کی فلاح کی بات آتی ہے تو اصل میں ماجرا ہے کہاں پر, ہم سارے کہاں پر کھڑے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سپر ایسکیلیٹ ہوئی ہیں کمپلینٹس وہ ٹوٹل ہوئی ہیں تقریباً سپر ایسکیلیٹڈ کمپلینٹس ہیں
28,118, ये जो 21,000 कंप्लेंट्स हैं, 21 लाख 21.5 लाख कंप्लेंट्स हैं, इनमें सॉल्व हो गई, और उनमें जो एस्केलेट हुई, सुपर एस्केलेट मीन कि वो नहीं सॉल्व हुई, वो 28,000 हैं। अच्छा, उन 28,118 में केपी की 1557 5.5% है, उसमें पंजाब की 2065 तकरीबन 7.3% है, उसमें बलूचिस्तान की 583 2.2% है बेसिकली, फेडरल 5,886 20% है तकरीबन, गिलगित बल्तिस्तान 0.2% है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 93, वहां से कंप्लेंट्स ही बहुत कम है, तो इसलिए वो नंबर मैं इसलिए कोट नहीं करूंगा कि वो कंप्लेंट्स बहुत कम है 93, तो वो 93 वहां से 93 हैं जो टोटल कंप्लेंट्स हैं, तो इसलिए उसकी परसेंटेज में नहीं जाते। एक सूबा है जो पिछले बहुत दिनों से, आपको जब से कोरोना आया तो वो बता रहे हैं कि उनकी तो जो कार्रवाई है वो वेस्टर्न कंट्रीज वाली है, हम उन्हें खींच के पीछे ले आए हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद सख्त लॉकडाउन करना है, नर्म करना है, कैसा करना है, ये उनका इख्तियार है और वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। बयानबाजी के अलावा इस पे फोकस करते तो कर सकते थे, उसमें मेरे कुलीग आपको थोड़ा सा मजीद भी उस पर बताएंगे। लेकिन सिंध की कंप्लेंट्स जो हैं सुपर एस्केलेटेड, वो 17,096 हैं। टोटल 28,118 में से 17,096 सुपर एस्केलेटेड हैं। अब क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब को आदत है सच ना बोलने की, मैं झूठ बोलने की बात नहीं करूंगा, तो फौरन आ जाएंगे, कहेंगे इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं वहां पे। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पर सिंध में, उसमें सिर्फ 6,000 कंप्लेंट्स हैं इसमें से, बाकी तमाम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कंप्लेंट्स हैं। और ये कंप्लेंट्स किसी सिंध से बाहर रहने वाले, शायद कोई इक्का दुक्का किसी की हो, असल में तो ये जो सिंध में रहने वाला शहरी है पाकिस्तानी, ये किसी को शनाख्ती कार्ड पे रिश्वत अगर जाते हुए किसी ने रोक के मांग लिया दफ्तर से पहले ही, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया है, किसी ने पटवारी ने फर्द देने से पहले कुछ कर दिया है, हॉस्पिटल में किसी को कुछ कर दिया है, किसी को वैक्सीन नहीं मिली, किसी का जाली तरीके से उसकी तनख्वाह कोई और ले गया है, जो गोस्ट स्कूल बने हुए हैं आपके सामने, तो ये उस तरह की कंप्लेंट्स है सारी। ज्यादातर इसमें बल्दिया की कंप्लेंट्स भी हैं बहुत सारी। तो ये सिंध का आपके सामने एक तो ये रखना था, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का आपके सामने ये रखना था ओवरऑल, कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि हमने हर सूरत परफॉर्म करना है निचले तबके के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जो 24.9% हमारा तबका है जो एक्सट्रीम गुर्बत के नीचे है, उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और फिर 40% जो गुर्बत की लकीर के नीचे है। जब हम इस सिटीजन पोर्टल को रिव्यू करते हैं तो इसमें जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इदारे हैं, जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, उसमें से 8 सिंध से रिलेट करते हैं। जब हम इसके मोस्ट सेटिस्फाइड इदारों की बात करते हैं तो टॉप 10 में से एक भी इदारा सिंध गवर्नमेंट से नहीं है। जब हम इसमें से मोस्ट, और ये सेटिस्फैक्शन हम नहीं दे रहे, ये दोबारा बता रहा हूं, ये पब्लिक की फीडबैक, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता तो आप जो फीडबैक जमा करवाते हैं, ये उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूं। तो जो पब्लिक की रेजोल्यूशन की फीडबैक है, उसमें जो टॉप 10% में है वो फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध के अलावा बाकी जगहों के, जिसमें केपी और पंजाब है, वो हैं, और सिंध का एक भी नहीं है। और जब डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो टॉप 10 में 8 हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो सिंध गवर्नमेंट और सिंध से रिलेट करते हैं। इसके बाद मैं जो बहुत अच्छी जिन मिनिस्ट्रीज ने की उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। अभी वक्त कम है तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि सिंध पे अभी मेरे कुलीग बात करेंगे। सिर्फ एक बात करूंगा कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें, दिन रात गलत बयानी पे तवज्जो मत दें, उससे फायदा नहीं होना। अब दूसरी बात हम करते हैं शरीफ फैमिली की। आजकल रोज आ जाते हैं चीनी के ऊपर, ये हो गया वो हो गया, ये सोचे बगैर कि 29 में से 27 अरब की सब्सिडी आपने दी, और हम वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पहली दफा हिम्मत की
اور ایک اتنے بڑے کارٹل کو ہاتھ ڈالا جو آپ نے بنایا ہوا تھا. یہ کارٹل خود نہیں بنا, یہ شریف فیملی نے بنایا. اب شہباز شریف کل بھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہم کس شہباز شریف کو جانتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم ایسے شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں جن کا ایک کرامت مسیح انتظار کر رہا ہے نیب میں بیٹھا ہوا, جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں اور وہ واپس دینا چاہتا ہے, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے, اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا, وہ ان کا ملازم تھا, اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈال دیا. اب وہ کرامت مسیح ادھر نیب میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ حضور آئیں اپنے پیسے لے لیں, میرے یہ کس کام کے ہیں. یہ تو سر ایسے ہی ہے نا, کسی کو سائیکل نہ چلانی آتی ہے اور اس کو آپ سائیکل دے دیں, تو اب وہ پہلے پیدل جانا تھا, ساتھ سائیکل بھی گھسیٹ کے لے کے جائے. اب کرامت مسیح بیچارہ تو اکاؤنٹ سے جا کے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتا, تو آپ اس سے ایک تو نیب میں جا کے اپنے پیسے لیں, کرونا کا بہانہ نہ کریں. دوسرا آپ کا جو ہمارے پاس تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا مفرور ہے, آپ کا بھتیجا مفرور ہے, آپ کا داماد مفرور ہے, آپ کے بھائی کے سمدھی مفرور ہیں, اور آپ نے اپنے بھائی کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ مفرور کروایا ہوا ہے اس ٹائم, وہ ایک مفرور مجرم ہے. تو آپ کا تعارف ہمارے سامنے یہ ہے, کوئی ہیرو والا نہیں ہے. تو وکٹری نہ بنائیے, اس پہ شرمندہ ہوئیے. جو سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے, اس پہ اب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ اس کرپشن کا جواب دیں, ذاتی حملے مت کریں لوگوں کے اوپر. اگر کسی کا منہ لال ہے تو اپنا منہ تھپڑ مار کے لال مت کریں. اگر عمران خان ایماندار ہے تو یہ توفیق اللہ دیتا ہے, یہ اب آپ کے پاس توفیق نہیں ہے. آپ چاہ کے بھی ایمانداری نہیں کرتے, آپ تو خواب میں بھی بے ایمانی کرتے ہوں گے, میں اس بات پہ شور ہوں. جو کچھ میں نے پنجاب میں دیکھا, آپ کے تو خواب بھی ایماندار نہیں ہوں گے, اس میں بھی آپ بے ایمانی کرتے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ کرپٹ ہیں, آپ کو اعلیٰ عدالتوں نے کرپٹ, چور, لٹیرے قرار دیا ہے, فراڈ قرار دیا ہے, تو اب آپ بھاگ بھاگ کے ہر چیز میں عمران خان کا نام لیتے ہیں. عمران خان نے تو اپنی 40 سال کی منی ٹریل دی اور ثابت کیا کہ وہ ایک سچے اور ایماندار انسان ہیں جو یہاں کے غریب کے لیے سوچتے ہیں. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب کا آخری تعارف ہمارے سامنے ہے کہ وہ ضامن ہیں نواز شریف صاحب کے, جو کہ اس ٹائم ایک مفرور مجرم ہیں. ہم عدالت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد, اس پہ مشاورت ہوگی اور عدالت میں جائیں گے اور عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ان کے ضامن ادھر آئے بیٹھے ہیں, اگر کسی غریب کا ضمانتی اس طریقے سے مفرور کر کے بیٹھا ہو تو اس کی تو پولیس والے بھینسیں بھی کھول کے لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ضامن واپس آئے بیٹھے ہیں, مفرور ہو کے 50 روپے پہ واحد کافی پی جاتی ہے, خود تصویر لے کے خود تصویر لیک کروائی جاتی ہے. تو کیا اداروں نے ان سے نہیں پوچھنا؟ تو ہماری ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ مفرور کر کے اب یہاں وکٹری بنا رہے ہیں, آپ کرونا سے نہیں لڑیں, یہ اصل تو کرپشن کا کرونا آپ کا پھیلایا ہوا ہے. تو شریف فیملی سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ تمام جو مال آپ نے بھتے کی صورت میں لوٹا, میں آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹل سٹورز کے نام بھی بتا سکتا ہوں, آپ سب میں سے کئی نے وہاں سے چیزیں خریدی ہوں گی جن سے پارٹی فنڈ پہ پیسہ لے کے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اس کے آپ نے ایک تو جواب دینے ہیں, اور آپ نے حملہ کرنا ہے اگر بالکل کریں, پہلے اٹھا کے منہ پہ ماریں منی ٹریل, جواب دیں. ہم بالکل برے ہوں گے, ہم سیاست کر رہے ہوں گے, ہم آپ پہ خامخواہ الزامات لگا رہے ہوں گے, درست آپ کے سر آنکھوں پر آپ کی بات, لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ چپ کر کے کہیں کہ جی یہ منی ٹریل ہے, یہاں سے ہمارے پاس پیسہ آیا اور آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. آپ سارے جواب دیتے ہیں, اپنی کرپشن کا صرف جواب نہیں دیتے, جس کا جواب عمران خان آپ سے لے گا. اور اس کی وجہ کیوں ہے کہ عمران خان آپ سے کیوں لے گا؟ کیونکہ آپ دونوں پارٹیاں لوٹتے تھے, جب ایک کا احتساب ہونے لگتا تھا تو دوسرے کی فائل نکل آتی تھی, تو آپ نیچے بیٹھ جاتے تھے. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے, حساب دینا پڑنا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہوگا. تھوڑی سی گزارش میرے دوست کر لیں, اس کے بعد آپ کے سوال لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. صرف آج جو ہمارا یہ مقصد تھا, یہ سندھ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ایک گورننس کا, ای گورننس کا نظام یہ حکومت لے کے آئی ہے, جس میں وہ لوگ جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, جن کا کوئی جاننے والا MNA, MPA یا کوئی کونسلر یا ناظم نہیں ہے, وہ کیسے اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے. تو یہ بتانا ہے سندھ کے لوگوں کو کہ آپ کی حکومت جو بار بار آپ کے نام پہ اور سندھ کے نام پہ وہ سیاست کرتے ہیں, ابھی 70-60% شکایتیں جو ایسکیلیٹڈ ہیں وہ سندھ کے عام لوگوں کی ہیں, جو سندھ کے محکموں نے نہیں حل کی, اور بار بار ریمائنڈر دینے کے باوجود
وہ حل نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس نظام کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا سارا نظام کرپشن کی بنیاد پہ ہے. اور وہ کرپشن جس کو پروان چڑھایا اس حکومت نے, اس پارٹی نے اور اس زرداری خاندان نے. اور آج آپ سب کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب پہ, میڈم فریال تالپور پہ اور 32 لوگوں پہ, سندھ کے لوگوں کا 35 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے. اور یہ پیسے اگر منی لانڈر نہ ہوتے, اگر یہ کرپشن نہ ہوتی, جعلی اکاؤنٹ میں نہ ہوتے, تو یہ سندھ کی بہتری کے لیے ہوتے. آپ نام لیتے جائیں. بلاول صاحب پہ 5 ارب کا جو ہے نا زرداری گروپ کے 225 اکاؤنٹوں کی ان پہ الزامات ہیں. مراد علی شاہ صاحب کرپشن کے کیس میں ہیں. ڈاکٹر عاصم صاحب پہ الزام ہے 412 ارب کا. شرجیل میمن صاحب پہ 15 ارب کا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں اور سندھ کے لوگوں کا آج حق مارا جا رہا ہے اور ان کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو تمام ریکارڈ ہے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. کسی فورم پہ, کسی ایوان پہ, کسی عدالت میں یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقائق کی بنیاد پہ 60% سندھیوں کا, عام سندھیوں کا حق مارنے میں یہ حکومتی ادارے ہیں. جو حکومتی ادارے اور شخصیات صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے میں اور مزید کرپشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ وزیر اعظم کا جو پورٹل ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اگر 22 لاکھ لوگوں کی شکایات آئی ہیں, اس میں 90% شکایات حل ہوئی ہیں سوائے سندھ کے. تو یہ سندھ کی حکومت کی کارکردگی ہے. بجائے کہ وہ تقریریں عمران خان صاحب کے بارے میں کریں یا وہ کورونا پہ جو ان کے پاس سارے اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, چاہے وہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, وہ کھولنا ہے, اس کے باوجود ان کی توپوں کا رخ مرکز کی طرف ہے جو بالکل بلا وجہ ہے. تو آج سندھ کے لوگوں کو ان کی کارکردگی بتانے کے لیے یہ کیا ہے. اور ہم یہاں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ اس کا جواب دے اور یہ فل فور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہیں. شکریہ. شکریہ. سوال جی آپ کی. بہت شکریہ صاحب, آپ نے بالکل سے بات کی. یہ بھی بتا دیجیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کافی کمپین ہوتی رہی ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پانے کا موقع. اچھا کلیریفائی کر دیجیے کہ آپ کسی غیر ملکی ملک کے ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں. اور دوسرا جو آپ کے اوپر ایک ہراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے دور میں, آیا وہ سچ ہے یا نہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ. میں کسی بھی اور ملک کا شہری نہیں ہوں, اور باقی جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں وہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں سے پوچھا کریں, وہی جواب دیں گے. جو مہذب لوگ ہوتے ہیں نہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نہ ان کا جواب دیتے ہیں. اگلا سوال جی. گل صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ کمپلینٹس آئی اور حل بھی ہوئی, تو بہت اچھی آپ کی کارکردگی ہے گورنمنٹ کی. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم عام آدمی کو اور اداروں کو مضبوط کریں گے, اور اب یہ جو اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے ابھی تک مضبوط نہیں ہیں اور اداروں میں لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, جس